آئیے ہم بائبل مقدس کو کھولیں۔ بائبل مقدس میں سے مقدس پولس رسول کا فلپیوں کی کلیسیا کے نام خط، اس کا پہلا باب، اس کی 27ویں آیت سے 30ویں آیت تک کلام مقدس میں یہ مرقوم ہے: صرف یہ کرو کہ تمہارا چال چلن مسیح کی خوشخبری کے موافق رہے، تاکہ خواہ میں آؤں اور تمہیں دیکھوں، خواہ نہ آؤں، تمہارا حال سنوں کہ تم ایک روح میں قائم ہو اور انجیل کے ایمان کے لیے ایک جان ہو کر جانفشانی کرتے ہو، اور کسی بات میں مخالفوں سے دہشت نہیں کھاتے۔ یہ ان کے لیے ہلاکت کا صاف نشان ہے، لیکن تمہاری نجات کا، اور یہ خدا کی طرف سے ہے، کیونکہ مسیح کی خاطر تم پر یہ فضل ہوا کہ نہ فقط اس پر ایمان لاؤ بلکہ اس کی خاطر دکھ بھی سہو، اور تم اسی طرح جانفشانی کرتے ہو جس طرح مجھے کرتے دیکھا تھا، اور اب بھی سنتے ہو کہ میں ویسی ہی کرتا ہوں۔ خدا ان کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو، آمین۔ فلپیوں کے خط کے تفسیری مطالعہ کے سلسلہ میں ہمارا آج چھٹا لیسن ہے، یعنی سبق نمبر 6۔ گزشتہ لیسن میں ہم نے مسیحی حالات، راہ نجات سے متعلق سیکھا تھا، اور آج زیر بحث اقتباس میں جو 27ویں آیت سے 30ویں آیت تک ہے، اس میں ہم سیکھیں گے کہ آسمانی شہریت کا کیا معیار ہوتا ہے۔ سو ہمارا بڑا مضمون ہے آسمانی شہریت، یعنی ہیونلی سٹیزنشپ۔ سو آسمانی شہریت کے 3 معیار دیے گئے ہیں اس پیسج میں۔ پہلا معیار یہ دیا گیا ہے کہ زمین پر رہنے والے باشندے اگر ان کے پاس آسمان کی شہریت ہے تو انہیں اپنی زندگی بائبل مقدس کے مطابق گزارنا ہوگی، اور یہ ہمیں بات ملے گی 27ویں آیت میں: صرف یہ کرو کہ تمہارا چال چلن مسیح کی خوشخبری کے موافق رہے۔ یہ پہلا معیار ہے جو کسی ایماندار کا ہے، جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس آسمانی شہریت ہے۔ پھر 28ویں آیت میں جو دوسرا بڑا معیار ہے وہ ہے خداوند یسوع مسیح میں بے خوف زندگی بسر کرنا، یعنی ہمارے اوپر کسی کا خوف نہیں ہے، ہم خداوند یسوع مسیح میں اپنے ایمان کے وسیلہ نہ ڈر ہے، ہمیں دلیری کے ساتھ اس کی گواہی دینا ہے۔ سو بے خوف و خطر زندگی جو ہے وہ بھی مسیحی ایمان کا حصہ اور آسمانی شریعت کا ایک معیار ہے۔ تیسرا جو معیار ہے وہ ہے اسٹینڈنگ فرم ان سفرنگ، کہ آسمانی شریعت کا جو تیسرا معیار یہ ہے کہ تمام ایماندار حالات کیسے بھی ہوں، مشکلات ہوں، مصیبتیں ہوں، اظہار ثانی ہو، دکھ ہو، مصیبت ہو،
مسیحی اپنے ایمان میں مستعد رہتا ہے، مستحکم رہتا ہے۔ یہ تیسرا بڑا معیار ہے جو ہمیں 29ویں اور 30ویں آیت میں ملتا ہے۔ آئیے ہم اسٹینڈنگ فرم ود دا گاسپل، ہم پہلا معیار جو ہے اس کا مطالعہ کریں گے، جس میں 7 چیزیں پائی جاتی ہیں جو آج ہم سیکھیں گے۔ اس کی جو 27ویں آیت کا جو آغاز ہے وہ ہوتا ہے صرف یہ کرو۔ صرف یہ کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اور کچھ نہیں کرو۔ جب ہم کسی چیز کو اہمیت دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں باقی کام چھوڑ دو، آپ صرف یہ کرو۔ یہ جو اونلی ہے، صرف ہے، یہ بڑا خاص توجہ کا حامل ہے، کیونکہ اگر آپ کسی کی تصویر لینا چاہتے ہیں تو آپ صرف اسی پرسن کو فوکس کرتے ہیں اور باقی سارے لوگوں کو، ساری چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور آپ جب اس پرسن کو فوکس کر لیتے ہیں تو آپ کلک کر دیتے ہیں تو اس کی پکچر جو ہے وہ ہمارے کیمرے میں آ جاتی ہے، کیونکہ ہم نے صرف یہ کیا ہے کہ ہم نے اس کی تصویر کو فوکس کیا ہے۔ مقدس پولس رسول جو ہیں وہ فلپی کی کلیسیا کو بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ مسیحی زندگی میں بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بھی کروں گا، یہ بھی کروں گا، یہ بھی کروں گا تو میری مسیحیت میں اضافہ ہوگا۔ لیکن ہمارے ارد گرد کی بہت ساری مسیحی ذمہ داریاں ہمیں اصل ذمہ داری سے گمراہ کر دیتی ہیں اور ہم بھٹک جاتے ہیں۔ لیکن مقدس پولس رسول یہ کہتے ہیں کہ صرف یہ کرو، باقی کام چھوڑ دو، ایک چیز پر فوکس کرو، اور وہ کون سی چیز ہے؟ کہ تمہارا چال چلن مسیح کی خوشخبری کے موافق رہے۔ تمہارا چال چلن، چال چلن کو کہتے ہیں مینرز، بیہیویئر۔ تمہاری سوچ، تمہارے اعمال، تمہاری گفتار، یہ سارا کا سارا جو ہے وہ انجیل کے موافق رہے۔ مینرز جو ہے، چال چلن جو ہے، اس کے لیے جو یونانی زبان کا لفظ ہے وہ ہے پولی تھیومائے۔ پولی تھیومائے۔ اب یہ جو پولی تھیومائے ہے، اصل میں یہ چال چلن نہیں ہے، اصل میں یہ وہ معیار ہے جو کسی آسمانی شہریت رکھنے والے کا ہوتا ہے، کہ تمہارا چال چلن آسمانی شریعت کے موافق ہو۔ ہماری گفتگو، ہمارے اعمال، ہمارا کردار، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ انجیل کے موافق ہوں، خوشخبری کے موافق ہوں۔ صرف یہ کرو کہ تمہارا چال چلن۔ ہمارے ایشین کلچر میں جب ہم کسی کو ملتے ہیں تو ہم اس کو پوچھتے ہیں کہ آپ کے کیا حال چال ہیں، اور یہ حال چال جو ہے یہ محاورہ ہے انسان کی فزیک کا کہ آپ ٹھیک ہیں، اور آپ کے کریکٹر کا چال جو ہے آپ کے کریکٹر کی بات ہو رہی ہے۔
کیونکہ انسانی چال جو ہے وہ نمائندہ ہے آپ کے کردار کی. ہم کہتے ہیں اس کا چال چلن ٹھیک نہیں ہے. سو آپ کی جو چال ہے, جو آپ کی جو واک ہے, یہ ڈسپلے ہے آپ کی مسیحی زندگی کا. سو یہ محاورہ بھی ہے, حال کیسا ہے اور چال کیسا ہے. سو ہمیں چال بھی ٹھیک رکھنی ہے اور ہمیں حال بھی ٹھیک رکھنا ہے. سو یہاں بتایا گیا ہے کہ صرف یہ کرو اور کچھ نہیں کرو کہ تمہارا چال چلن, تمہاری مسیحی واک, تمہارا مسیحی سفر اس راہ پہ ہو جو آسمان کی طرف جا رہا ہے. یہ جو پولی تھیومائی ہے, یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس آسمانی شہریت موجود ہے اور زمین پر آپ نے آسمانی شہریت کو عمل میں لانا ہے. زمین پر آسمانی اصولوں کو عمل میں لانا ہے, اور آسمانی اصول ہمیں کہاں سے ملیں گے؟ بائبل مقدس میں سے, پہاڑی باز میں سے ہمیں آرام سے یہ چال چلن مل جائے گا. متی کی انجیل کے 5ویں 6 اور 7ویں باب میں ہمیں وہاں سے مسیحی چال چلن کا معیار حاصل ہوتا ہے. صرف یہ کرو کہ تمہارا چال چلن مسیح کی خوشخبری, مسیح کی خوشخبری جو ہے وہ انجیل مقدس ہے. مسیح کی خوشخبری اس کا کلام ہے, ایونگلیون ہے. وہ بشارتی الفاظ ہیں, بشارتی طریقہ ہے, بشارتی معیار ہے جو خداوند یسوع مسیح نے ہمیں دیا ہے کہ تمہارا کردار مسیح کی خوشخبری کے موافق رہے. موافق کے لیے جو لفظ ہے وہ ایکسوسیو ہے, جو یونانی زبان میں ہے ایکسوسیو. اب ایکسوسیو جو ہے, یہ موافق جو ہے, یہ ترازو کو کہتے ہیں. جو تکڑی ہوتی ہے, ترازو جو ہوتا ہے, جو میجرنگ انسٹرومنٹ ہوتا ہے, جو وزن تولتا ہے, وہ کہتا ہے کہ تمہارا چال چلن ایسے ہو کہ تکڑی کے یعنی ترازو کے ایک پلڑے میں انجیل مقدس ہو اور دوسرے پلڑے میں آپ خود بیٹھ جاؤ اور آپ کا پلڑا برابر رہے. یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ تمہارا چال چلن انجیل کی خوشخبری کے موافق. موافق بہت پیارا لفظ ہے. ایکسوسیو جو ہے یہ بہت پیارا لفظ ہے کہ جب بھی آپ دعا میں بیٹھو, کلام کے ساتھ بیٹھو, تو اپنے آپ کو تکڑی میں, ترازو میں ڈال لو, میجرنگ انسٹرومنٹ میں ڈالو. ایک طرف انجیل مقدس ہو, دوسری طرف آپ خود بیٹھ جاؤ, اور کیا ہوگا کہ انجیل مقدس کا پلڑا جو ہے وہ زمین پر لگ جائے گا اور ہم آسمان پر چلے جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم ہلکے ہیں اور گاسپل وزنی ہے. ہم نے اپنا وزن نہیں بڑھایا. ویسے فزیکل وزن تو ہمارے بڑے بڑھ گئے ہیں, لیکن ہم نے اپنا روحانی وزن نہیں بڑھایا کہ ہمارا پلڑا نیچے آ جائے اور ہم گاسپل کے موافق ہو جائیں. مقدس پالوس رسول یہ چاہتے ہیں کہ ہر ایماندار جب اس کو پلڑے میں ڈالا جائے تو انجیل کا پلڑا اور ایماندار کا پلڑا آپس میں متوازی ہوں, برابر ہوں. یہ اس کی ڈیمانڈ ہے. کس کی؟ آسمانی شریعت کی. آسمانی شریعت رکھنے والے لوگ ایماندار خدا کے ترازو میں آئیں اور انجیل ایک طرف ہو, دوسری طرف ایماندار ہو, اور ایماندار کا پلڑا ہلکا نہ ہو, اٹھا ہوا نہ ہو, بلکہ انجیل کے مترادف ہو, برابر ہو. کیوں؟ تاکہ خواہ میں آؤں اور تمہیں دیکھوں, خواہ نہ آؤں اور تمہارا حال سنوں, کہ تم ایک روح میں قائم ہو اور انجیل کے ایمان کے لیے ایک جان ہو کر جافشانی کرتے ہو. میں آؤں یا نہ آؤں, یہاں مسیحیت کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے.
ہماری مسیحیت خداوند یسوع مسیح کی وجہ سے نہیں ہوتی، ہماری مسیحیت ہوتی ہے اپنے باس کی وجہ سے۔ ہمارا باس، آپ کسی بھی ادارے میں چلے جائیں، جیسے ہی باس آتا ہے ہم روحانی ہو جاتے ہیں، یا ہم اپنی مسیحیت کو، اپنی روحانیت کو، اپنے ایمان کو خدا کو خوش کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے باس کو خوش کرنے کے لیے اپنی مسیحیت ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں۔ بعد میں جو مرضی کریں، لیکن جب ہمارا باس آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ اگر باس یہ دیکھے گا کہ میں اچھا مسیحی ہوں، مجھے بڑی اچھی پوزیشن مل جائے گی، مجھے اچھا مقام مل جائے گا، اچھی نوکری مل جائے گی۔ ہم ایمان کو بھی بلیک میل کرتے ہیں اپنے انسانی مفادات کے لیے۔ بڑے بڑے اداروں میں چلے جائیں، وہاں یسوع مسیح کے لیے کوئی چرچ میں نہیں آتا، وہاں اپنے باس کو دکھانے کے لیے اور اپنی روحانیت کو اس کی نمائش کرنے کے لیے ہم چرچ میں آتے ہیں، یا جو بھی کام کرتے ہیں ہم خدا کو خوش کرنے کے لیے نہیں بلکہ باس کو خوش کرنے کے لیے۔ فلپی کی کلیسیا کو مقدس پولس رسول نے کہا ہے، میری موجودگی میں اور میری غیر موجودگی میں تم خدا کی پرستش کرو، میرے لیے نہیں بلکہ خدا کے لیے تم یہ کام کرو، چاہے میں آؤں چاہے میں نہ آؤں۔ میری موجودگی اور غیر موجودگی کوئی اہمیت کی حامل نہیں ہے، تمہارا ایمان، تمہاری روحانیت، اس کا معیار درست ہونا چاہیے۔ انجیل کے ایمان کے لیے کہ تم ایک روح میں قائم رہو، ایک روح میں جڑ جاؤ۔ قائم رہنا ہوتا ہے جو پلر ہوتے ہیں جن کے اوپر بڑی بڑی بلڈنگز بنتی ہیں، کالمز جو ہوتے ہیں ان کو قائم رہنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ تم ایک روح میں، روح القدس میں آپ پلر بن جاؤ تاکہ آپ کے اوپر مسیحیت کی بلڈنگ تعمیر کی جا سکے۔ ایک روح میں قائم رہو اور انجیل کے ایمان کے لیے، کس ایمان کے لیے؟ انجیل کے ایمان کے لیے، وہ ایمان جو سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے، اس کے لیے، اور کسی ایمان کے لیے نہیں، کیونکہ ایمان بہت سارے ہوتے ہیں۔ مقدس پولس رسول کا جو معیاری ایمان ہے وہ ہے جو مسیح کے کلام سے حاصل ہوتا ہے، اور ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ انجیل کے ایمان کے لیے ایک جان ہو کر جاوفشانی کرتے ہو۔ جاوفشانی ہوتا ہے ایسی محنت کرنا جو ہماری طاقت اور قوت سے باہر ہو۔ مثال کے طور پر کہ مجھے میڈیکلی اجازت ہے کہ میں 40 kg وزن اٹھا سکتا ہوں، میرا جو جسم ہے وہ 40 kg وزن اٹھا سکتا ہے، اور مجھے 60 kg جو ہے وہ وزن اٹھانے کے لیے کہا جائے، وہ جاوفشانی ہے۔ جو میں کام آسانی سے کر لیتا ہوں وہ جاوفشانی نہیں ہے، جو میں کام مشکل سے کرتا ہوں وہ جاوفشانی ہوتی ہے۔ تم انجیل کے ایمان کے لیے ایک جان ہو کر جاوفشانی کرتے ہو۔ ہم انجیل کو بڑا سادہ سا لیتے ہیں، آسان سا لیتے ہیں۔ انجیل کے مطابق زندگی بسر کرنا جاوفشانی کہلاتا ہے۔ ہم تو اپنی آسان دنیا سے نکلتے ہی نہیں ہیں، ہم تو اپنے ایزی بیڈ سے باہر ہی نہیں آتے، ہم تو آسانیوں کے ایماندار ہو گئے ہوئے ہیں۔ لیکن مقدس پولس رسول کہتا ہے کہ مسیحی وہ ہوتا ہے جو اپنے ایمان کو مینٹین کرنے کے لیے، اپنا روحانی وزن بڑھانے کے لیے، انجیل کے موافق زندگی بسر کرنے کے لیے جاوفشانی کرتا ہے، ایمان میں زندہ رہنے کے لیے وہ سٹرگل کرتا ہے، اس کو پسینے آ جاتے ہیں۔ ایمان میں جاوفشانی کرتے رہو، یہ ہے آسمانی شریعت کا معیار، کہ ہم
انجیل کے موافق زندگی بسر کریں۔ 28ویں آیت میں دوسرا نقطہ ہے اسٹینڈنگ فرم ان فیئرلیسنس۔ ہمارے اوپر کوئی خوف ہو، کوئی پریشر ہو تو ہم اس میں قائم رہیں۔ 28ویں دیکھیں، اور کسی بات میں مخالفوں سے دہشت نہیں کھاتے۔ یہ ایماندار وہ ہیں جو انجیل کے موافق چلتے ہیں اور جن کی شریعت آسمانی ہے لیکن وہ ہے زمین پر۔ زمین پر رہتے ہوئے وہ اپنے مخالفوں سے دہشت نہیں کھاتے، وہ اپنی اپوزیشن سے دہشت نہیں کھاتے۔ کیوں؟ ان کی دلیری جو ہے وہ ان کا ایمان ہے جو خداوند یسوع مسیح پر ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر خداوند ہماری طرف ہے تو پھر کون ہمارے مخالف ہو سکتا ہے۔ ایماندار مخالفوں سے دہشت نہیں کھاتے۔ دہشت جو ہے یہ کھانے والی چیز نہیں ہے۔ یہاں تو لکھا ہے کہ ہم نے اس سے دہشت کو نہیں کھانا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ کہ ہم نے دہشت کو اندر نہیں لے جانا، کپ کپی ہمارے اوپر نہیں آنی چاہیے، ہمارے اندر ایسا خوف نہیں ہونا چاہیے ہم اس کو کھا نہ جائیں۔ دہشت کو دہشت رہنے دیں، ہمارے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہے۔ دہشت رہے، اس دنیا میں ہے لیکن ایمانداروں کے اوپر نہیں ہے، وہ اپنے مخالفوں سے نہیں گھبراتے۔ اور سب سے بڑی دہشت جو ہے وہ ابلیس کی ہوتی ہے، جو ہمیں لمحہ بلمحہ ہمارے ایمان سے، ہمارے ایماندار بہن بھائیوں سے اور انجیل مقدس سے دور لے جانا چاہتا ہے۔ اس سے بھی نہیں ڈرے کیونکہ خداوند ہمارے ساتھ ہے، ہمارا خدا ایمانویل خدا ہے۔ کسی بات میں، ایک بات میں نہیں، کسی بھی بات میں، چاہے وہ آپ کی روزمرہ کی زندگی ہے، چاہے آپ کے وہ خاندانی زندگی ہے، چاہے آپ کی وہ کلیسیائی زندگی ہے، چاہے کوئی بھی معاملہ ہے، کسی بھی معاملے میں آپ نے مخالفوں سے دہشت نہیں کھانی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ان کے لیے ہلاکت کا صاف نشان ہے۔ وہ جو دہشت گرد ہیں وہ ہلاکت کے فرزند ہیں، وہ جو آپ کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ہلاکت کے فرزند ہیں۔ یہ صاف نشان ہے کہ ان کا انجام ہلاکت ہے، لیکن ایمانداروں کا نجات ہے۔ ایمانداروں کے لیے وہ نجات ہے، لکھا ہے تمہاری نجات کا۔ ان کا نقصان ہوگا، وہ ہلاک ہوں گے، لیکن ایماندار دہشت میں بھی محفوظ رہیں گے۔ یہ ان کی نجات کا سامان ہے۔ ہمیں خوف زدہ زندگی بسر نہیں کرنا۔ مقدس تimotheus کو لکھتے ہوئے مقدس پالوس رسول نے لکھا، ہمیں خدا نے دہشت کی روح نہیں دی، مسیحیوں کو دہشت کی روح نہیں بلکہ پیار، محبت، مصلحت، خیرت کی روح دی ہے، جس سے ہم اپنے مسیحی ایمان کو ایکسرسائز کرتے ہوئے دنیا کے لیے ایک آئیڈیل سچویشن بنا دیتے ہیں۔ اور یہ کیوں ہے، کیسے ہے؟ لکھا یہ خدا کی طرف سے ہے۔ اپوزیشن کو فیس کرنا، اپوزیشن کے سامنے کھڑے رہنا، مخالفوں کے سامنے کھڑے رہنا، ان کی موت ہے، ہماری نجات ہے۔ یہ سارا سینیریو کس نے بنایا ہے؟ خدا نے۔ یہ میری طرف سے نہیں ہے، میری لیاقت نہیں ہے، ایماندار کا ایمان نہیں ہے، ایماندار کی دولت نہیں ہے، اس کے وسائل نہیں ہے، نہیں، بلکہ یہ سب کچھ جو ایماندار کو دیا گیا ہے کہ وہ مخالفوں کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، یہ خدا کی طرف سے ہے۔ خدا ہی ہے جو ہماری طرف سے لڑائی کرتا ہے۔ 29ویں اور 30ویں آیت، اسٹینڈنگ فرم ان سفرنگ۔ اظہار ثانی میں
قائم رہنا، یہ بھی آسمانی شریعت کا معیار ہے 29ویں آیت میں، کیونکہ مسیح کی خاطر تم پر یہ فضل ہوا ہے کہ نہ فقط اس پر ایمان لاؤ بلکہ اس کی خاطر دکھ بھی سہو۔ مسیح کی خاطر، خداوند یسوع مسیح کی خاطر ہم پر یہ فضل ہوا ہے۔ اب یہ نئی فلسفی ہے جو مقدس پولس رسول یہاں انٹروڈیوس کرا رہے ہیں کہ خداوند کے فضل سے ہم صرف مسیحی نہیں بنتے، اس پر ایمان ہی نہیں لے آتے، بلکہ خداوند کے فضل سے ہم خداوند یسوع مسیح کے لیے مصیبت بھی اٹھاتے ہیں اور ایمان میں قائم رہتے ہیں۔ یہ آسمانی شہریت کا تیسرا معیار ہے کہ ایماندار جو زمین پر ہیں اور آسمانی شہریت کے مالک ہیں، خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہم خدا کی بادشاہی میں داخل ہو جاتے ہیں، ہم آسمانی شہریت کے مالک بن جاتے ہیں۔ اگر ہم آسمانی شہریت کے مالک ہیں تو پھر اس کا فضل یہ ہوا ہے کہ ہم اس پر ایمان لائے، اور نہ صرف ہم مسیحی ایماندار بن گئے بلکہ اس نے ہمیں مصیبت میں خوشی بھی بخشی ہے۔ اچھا ہوا کہ میں نے مصیبت اٹھائی تاکہ تیرے آئین سیکھ سکوں۔ مسیح کی خاطر تم پر یہ فضل ہوا ہے، خدا کا یہ خاص فضل و مہربانی ہے، فیور ہے جو اس نے ہمارے اوپر کی کہ نہ صرف ہم اس پر ایمان لائے بلکہ اس کی خاطر ہم دکھ بھی سہتے ہیں۔ ایماندار اپنے ایمان کی خاطر دکھوں سے نہیں گھبراتے، ایمان کی خاطر وہ کھڑے رہتے ہیں، چاہے جو بھی ہو جائے، ان کی جان بھی چلی جائے، وہ اپنے ایمان میں قائم رہتے ہیں، جس کے لیے مکاشفہ کی کتاب میں مقدس یوحنا عارف لکھتے ہیں، جان دینے تک بھی وفادار رہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ ہم ایمان ہی نہیں لاتے بلکہ اس ایمان میں زندہ رہنے کے لیے دکھ بھی سہنا پڑے تو ہم ان کو سہنے کے لیے تیار ہیں۔ اور تم اسی طرح جافشانی کرتے ہو جس طرح مجھے کرتے دیکھا تھا۔ مقدس پولس رسول فلپی کی کلیسیا کی جافشانی کو دیکھ رہا ہے کہ وہ ایمان کے لیے، آسمانی شہریت کو ثابت کرنے کے لیے انجیل کے موافق زندگی بسر کر رہے ہیں، اور وہ ایمان میں مضبوط ہیں، اپوزیشن کے باوجود تمام حالات میں وہ ایمان پر قائم ہیں۔ اور ان کا آئیڈیل کیا ہے؟ مقدس پولس رسول، ان کا استاد، ان کا روحانی استاد، دینی استاد، ان کا آئیڈیل ہے۔ مقدس پولس رسول یہ کہتے ہیں جیسے میں جافشانی کرتا ہوں ویسے ہی تم کر رہے ہو، کیونکہ تم نے مجھے دیکھا ہے کہ میں جیل میں، مصیبت میں، اظہار ثانی میں اپنے ایمان پر قائم ہوں اور انجیل کے موافق زندگی بسر کر رہا ہوں۔ یہ وہ معیاری خادم ہے جو اپنی کلیسیا کو ایک معیار دے رہا ہے کہ آسمانی شہریت کیسی ہوتی ہے جیسا میں ہوں۔ یہ مقدس پولس رسول کا دعویٰ ہے۔ تم اسی طرح جافشانی کرتے ہو جس طرح مجھے کرتے دیکھا تھا، اور اب بھی سنتے ہو کہ میں ویسی ہی۔ مقدس پولس رسول جو ہیں وہ ایک مستعد، مستحکم استاد، روحانی باپ اور ایک مثالی کردار بنا ہوا ہے اپنی کلیسیا کے لیے کہ وہ ایمان کے لیے، وہ انجیل کے موافق بننے کی کوشش کر رہا ہے، وہ اپنے ایمان کے لیے اپوزیشن کو فیس کر رہا ہے، اور اپنے ایمان کے لیے سفرنگ یعنی مصیبت میں سے گزر رہا ہے۔ اور یہ مثال بن گئی ہے فلپی کی کلیسیا کے لیے کہ جیسے ہمارا استاد ہے ہم بھی ویسے ہی بنیں گے۔
اور شاگرد جو ہوتا ہے اس میں سے اگر استاد نظر نہ آئے تو وہ شاگرد نہیں ہوتا. جو شاگرد ہوتا ہے اس میں سے اگر اس کا استاد نظر نہ آئے تو وہ شاگرد نہیں ہوتا. کیونکہ خداوند یسوع مسیح کے جو شاگرد ہیں انہوں نے اپنی زندگی کے وسیلے یسوع مسیح کو دکھایا اور لوگوں نے کہا ان کو مسیحی کہو کیونکہ ان میں سے مسیح نظر آتا ہے. اور انطاکیہ میں سب سے پہلے شاگرد کیا کہلائے؟ مسیحی کہلائے، کیونکہ شاگردوں نے ثابت کیا کہ ہمارا استاد کون سا ہے. آج ہم سب خداوند یسوع مسیح کے شاگرد ہیں، ہم کسی اور کے شاگرد نہیں ہیں. ہم یسوع مسیح کے شاگرد ہیں اور ہم میں سے کیا نظر آنا چاہیے؟ یسوع مسیح. اور پچھلے لیسن میں نے کہا تھا کہ ہم ایماندار جو ہیں ہم ہیں دوربین. دوربین کیا کرتے ہیں کہ جو بڑی دور چیزیں ہوتی ہیں ان کو قریب لا کے دکھاتی ہیں. ہم ایماندار جو ہیں ہم دنیا کے لیے دوربین ہیں. اگر ہم میں سے کوئی یسوع مسیح کو دیکھے تو ان کو یسوع مسیح دور نظر نہ آئے بلکہ ان کے قریب آ جائے. ہم میں سے یسوع مسیح کو دیکھے. اور مقدس پالوس رسول یہ کہہ رہا ہے کہ میں دوربین ہوں، مجھ میں سے جو یسوع مسیح کو دیکھتا ہے اس کو یسوع مسیح بہت بڑا نظر آتا ہے. دنیا کا یسوع مسیح ان سے دور ہے، غیر مسیحیوں کا یسوع مسیح ان سے دور ہے. وہ ازیوم کرتے ہیں کہ یسوع مسیح ایسا ہوگا. ایمانداروں کا یسوع مسیح جو ہے وہ ان کے قریب ہے، ان کو وہی نظر آتا ہے جو وہ ہے. ہمیں ایمانداروں کو ایک مثالی کردار بننا ہے جو مقدس پالوس رسول ہے، اور کلیسیاؤں کے لیے ایک مثال بننا ہے جیسے مقدس پالوس رسول بنے ہوئے ہیں. ہم نے دوربین بننا ہے دنیا کے لیے تاکہ دنیا ہم میں سے یسوع مسیح کو دیکھے تو ہم یسوع مسیح کو بہتر دکھا سکیں اپنے کردار، اپنی گفتار کے وسیلے سے. آسمانی شہریت رکھنے کے 3 معیار ہیں. پہلا یہ ہے کہ ہم انجیل کے موافق اپنے چال چلن کو رکھیں. دوسرا یہ ہے کہ ہم اپنی اپوزیشن سے دہشت نہیں کھائیں. اور تیسرا یہ ہے کہ ہم مصیبت میں بھی ہم اپنے ایمان پر مستحکم اور مضبوط رہیں. یہ آسمانی شریعت کا معیار ہے. خدا مجھے اور آپ کو آسمانی شریعت کو ثابت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کے نام سے.